السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد میں دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے، پھر خلافت قائم ہو جائے گی۔ تو حضرت امام مہدی کا آنے کا عقیدہ اتنا پختہ اور یقینی ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی بچا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے امام مہدی کو ضرور بھیجیں گے۔ امام مہدی کا نام حضور علیہ السلام کے نام پر محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ شکل و شباہت میں، اخلاق و شمائل میں حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے، اور وہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی باپ کی طرف سے بھی سید ہوں گے اور ماں کی طرف سے بھی سید ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے آنے کی کئی ساری علامات روایت میں آئی ہے، ان میں سے ایک ایک علامتوں کو آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں، کون کون سی علامتیں ہیں جو حضرت امام مہدی کے آنے کا پتہ دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک ہوگی اور ایک جھنڈا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گی۔ چنانچہ اس کو علامہ سید برزنجی نے بھی لکھا ہے، اور نواب صدیق حسن صاحب نے اپنی کتاب آثار القیامہ میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے پاس حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک ہوگی، تلوار ہوگی اور سیاہ رنگ کا ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا کسی بندش کی وجہ سے حضور کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل نہیں پھیلایا، یعنی ہلایا جا سکا ہوگا، اور اس جھنڈے پر یہ الفاظ لکھے ہوں گے البیعۃ للہ، کہ اللہ کے لیے بیعت ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی کی تائید کے لیے اور ان کی تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، ایک بادل ہوگا جو ان کے اوپر سایہ کر رہا ہوگا، جس میں سے ایک آواز دینے والے کی یہ آواز آ رہی ہوگی، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے لہذا ان کی اتباع کرو۔ اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو امام مہدی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یہی امام مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی علامت یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پہچان کے لیے حضرت علی سے جو مروی ہے اس میں یہ ہے کہ امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا، اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر، ایک ٹہنی توڑ کر زمین میں گاڑ دیں گے تو وہ اسی وقت سر سبز و شاداب ہو کر برگ و بال لانے لگے گا، یعنی اس پہ پتے پھول وغیرہ آ جائیں گے۔ اسی طرح پانچویں علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور وہ زمین جہاں ان کو دھسا دیا جائے گا وہ مقام بیدا ہے، اور مقام بیدا میں اس لشکر کو زمین میں دھس جانے کی جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور یہ لشکر، یہ سفیان کا لشکر ہوگا، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے زمانے میں مسلمانوں کا اور علماء اور فضلاء کا قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رک سکے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے وہاں پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اسی طرح چھٹی علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کی نشانی کے طور پر یہ ہوگا کہ آسمان سے ایک منادی پکارنے والا امام مہدی کا نام لے کر لوگوں کو ان کے ساتھ ملنے کے لیے کہے گا اور ان کی مدد کرنے کی طرف ابھارے گا۔ اور ساتویں علامت یہ ہوگی کہ زمین سونے کے ستونوں کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا، اب یہ نقصان کی طرف جائے گا، جس کی علامت یہ ہوگی قطع رحمی، لوگوں کا مال ناحق لے لینا، خون بہانا یہ عام ہو جائے گا، قرابت دار بیمار ہوگا لیکن کوئی اس کی عیادت کرنے نہ جائے گا، سوال کرنے والا بار بار چکر لگائے گا لیکن کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ نہ رکھے گا، اس دوران زمین سے گائے کی آواز کی طرح آواز نکلے گی، تمام لوگ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ اسی دوران زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے اور چاندی کے جو ستون ہیں وہ باہر نکال کر پھینک دے گی، لیکن اب یہ سونا چاندی کسی کو کچھ نفع نہ دے گا۔ آٹھویں علامت یہ ہوگی کہ لوگوں کے دل جو ہیں غنی ہو جائیں گے، لوگ مالدار ہو جائیں گے، اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی، یعنی زمین سے بے شمار پیداوار ہوگی۔ اسی طرح نویں علامت یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے خانہ کعبہ میں جو مدفون خزانہ ہوگا اس کو نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ اور 10ویں علامت یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ، جس کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے، وہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس کے سلسلے میں وہ بڑے عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔
جی ابھی 10 علامتوں کا ذکر کیا ہے، ابھی تقریباً 20 سے زائد اور علامتیں ہیں جن کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔